معتضد باللہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا۔ جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں، جن کے بیچ میں ایک ہاتھ تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ خلیفہ کے حکم سے وہ اینٹوں اور ہاتھ سمیت تھیلا حاصل کر لیا گیا۔ خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا اور فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اسی جگہ آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا ہی کیا تو ایک اور تھیلا نکلا جس میں سے انسانی ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش کیا تو کوئی چیز نہ ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج و غم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار بھی نہ کر سکوں۔ خلیفہ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، اسی پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک خاص شخص کو بلا کر ایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ یہ تھیلا لے جا اور بغداد میں پھر اور معلوم کرو کہ کس کاریگر نے اس کو بنایا ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی شخص پہچان لے تو اس سے پتہ کرو کہ اس نے یہ شخص کس کو بیچا تھا اور یہ تھیلا کون لے گیا تھا۔ اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا۔ کسی کو اس تفتیش کی وجہ معلوم نہ ہونی پائے۔ 3 دن وہ شخص غائب رہا۔ پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ اسی جستجو میں چمڑے والوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہچان لیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا؟ اس نے کہا ایک عطر فروش کے ہاتھ میں نے بیچا تھا جو سوق یحییٰ بازار میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا تو اس نے دیکھ کر کہا ارے یہ تھیلا تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، 3 مہینے ہوئے مجھ سے 10 تھیلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے لیے تھے۔ میں نے کہا وہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہے جو مہدی کی اولاد میں سے تھا، مگر وہ بدترین انسان اور سب سے زیادہ ظالم ہے۔ معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے اور فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی بھی نہ ہوگا۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کی اعزاز رسانی اور حکومت میں اس کے اثر و رسوخ اور مال و دولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کو اس کے ظالم سے خبردار کر سکے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی داستانیں سنا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں عورت کی باندی پر کئی برس سے عاشق ہے اور وہ ایسی حسینہ ہے گویا 14ویں رات کے چاند جیسی اعلیٰ درجہ کے گانے والی ہے۔ اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر نہیں ہو سکا۔ جب چند ایام گزر گئے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مالکہ ایک گاہک کو بیچ دینا چاہتی ہے اور وہ گاہک اس پہ ہزاروں دینار خرچ کر چکا ہے۔ یہ سن کر اس کی مالکہ کو اپنی طاقت کے زور پر مجبور کیا کہ اس باندی کو 3 دن کے لیے اس کے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کر اس باندی کو اس مرد کے پاس بھیج دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غصب کر لیا اور ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اب وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔
اس کے قبضے میں ہے، اس کی مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے، دروازے پر آتی ہے، چلاتی ہے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا تو اس کو انکشاف پر اللہ کا شکر ادا کیا، کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس ہاشمی کو جکڑ کر لائے اور ہاتھ پاؤں نکال کر اس ہاشمی کو دکھایا۔ جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے باندی کی قیمت ادا کی جائے اور ہاشمی کو قید کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق اس ہاشمی کو قتل کر دیا گیا تھا۔